तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 4 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े पर हुकूमत तेलंगाना से रिपोर्ट मांगी है। गवर्नर ने कुछ दिनों पहले पेश आने वाले वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसमें एक एलकेजी में ज़ेर तालीम तालिबा के साथ स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर ने शर्मनाक हरकत की है। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि DAV पब्लिक स्कूल में एलकेजी की तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती की मुख्तलिफ ज़राए से इतलात मौसूल होने पर गवर्नर बहुत परेशान थी। उन्होंने इस वाक़े पर अपने गम व गुस्से का भी इजहार किया और घिनौने जुर्म को अंजाम देने वाले मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत से इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की। वाज़ेह है कि बंजारा हिल्स पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर को जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। स्कूल प्रिंसिपल को भी मुतासिरा के लवाहिकीन और दीगर के एहतजाज के बाद गफलत बरतने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना गवर्नर, जो कि ख़वातीन के तईं बहुत ही हमदर्दी और शफ़क़त रखती हैं, अक्सर वो बेशतर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें खुद मुख्तफ़ी बनाने के इक़दामात पर ज़ोर देती नज़र आती हैं। उन्होंने ख़वातीन के मसाइल की यकसोई के लिए राजभवन में महिला दरबार का भी कई मरतबा इनेक़ाद किया है। 4 साल लड़की के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत ने सभी के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है। गवर्नर का इस मामले पर बरहमी ज़ाहिर करना, हुकूमत से जवाब तलब करना एक लाज़मी अमल है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या गवर्नर की ख़वातीन के तईं हमदर्दी किसी मखसूस रीजन तक ही महदूद है? उन्होंने हाथरस में कमसिन लड़कियों के साथ असमत दरी करने, चंद को जिंदा जला देने के बेशुमार वाक़यात पेश आने के बाद लबकुशाई नहीं की, कोई बयान जारी नहीं किया। ताज़ा तरीन वाक़े में बिल्किस बानो के असमत दरी मामले में मुलविस दरिंदों को छोड़ने की जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से मज़म्मत हो रही है, वहीं गवर्नर ने इसकी ना तो मुखालिफत की और ना तो मज़म्मत की है। उनका हुकूमत तेलंगाना से जवाब मांगना माने खेज है। गैर बीजेपी रियासतों में होने वाले वाक़यात पर गवर्नर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती नज़र आती हैं और जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर होने वाले जराइम को देखकर उन्हें क्यों तकलीफ नहीं होती। ये समझा जा सकता है कि वो फिलहाल गवर्नर तेलंगाना हैं। दीगर रियासतों के मामलात में शायद मुदाखलत करना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, ताहम बतौर हिंदुस्तानी, बतौर खातून वो ख़वातीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक मखसूस एजेंडे के साथ सिर्फ बीजेपी की गवर्नर की हैसियत से ही खिदमात अंजाम दे रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देती है। गोशामहल स्टेडियम में मुनक़िद पुलिस फ्लैग डे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंदर रेड्डी, CP हैदराबाद CV आनंद, सीनियर पुलिस अफसरान, रिटायर्ड पुलिस अफसरान व दीगर ने शिरकत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां इस तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की उस वक्त होती है जब वहाँ पर अमन व अमान कायम रहता है। उन्होंने बताया कि सन 1959 में मुल्क की सरहद पर चीन के खिलाफ जंग में 10 पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से शहादत हासिल की थी और हर साल 21 अक्टूबर को उन शहीदों को याद किया जाता है। रियासत में बोनाल त्यौहार, गणेश त्यौहार और बतकम्मा त्यौहार का पुरअमन इनेकाद अमल में लाने पर महकमा पुलिस की कारकर्दगी की वज़ीर दाखिला ने सताइश की है। DGP महेंदर रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद शहर में 6 लाख CC कैमरे लगाए गए हैं और हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में 15 लाख CC कैमरे नस्ब करने का इरादा रखती है और पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ मुसलसिल काम कर रही है। CC कैमरे जराइम की रोकथाम में मुफीद साबित हो रहे हैं। ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా 264 మంది పోలీసులు ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు. విధి నిర్వహణలో త్యాగ నిరతిని ప్రదర్శించిన అమర పోలీసు వీరందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. శాంతి భద్రతలు బాగా ఉంటేనే రాష్ట్ర అయినా దేశమైనా ప్రపంచంలోని ఏ ప్రదేశమైనా అభివృద్ధి చెందుతుంది. శాంతి భద్రతలు దెబ్బతింటే ప్రజల్లో అభద్రత భావం పెరిగి అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది, పెట్టుబడులు ఆగిపోతాయి, పేదరికం పెరుగుతుంది. అందుకనే తీవ్రవాదాలు రాష్ట్రంలో కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టకుండా
కుండా పోలీసు బలగాలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. తీవ్రవాదం, ఉగ్రవాదం, మతతత్వ ధోరణులు, సంఘ విద్రోహక శక్తులు, అసాంఘిక శక్తులను, వ్యవస్థీకృత నేరస్తులను ఎదుర్కొంటూ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం 264 మంది పోలీసులు వీరమరణం పొందారు. సమాజంలో అభివృద్ధి అందరూ కోరుకుంటారు, అది చాలా ముఖ్యం కూడా. అయితే శాంతి భద్రతలు లేకుంటే సమాజ అభివృద్ధి జరగదు. సమాజంలోని శాంతి, ప్రజలకు భద్రత, పరిరక్షణకు అవసరమైతే ప్రాణత్యాగం చేయడానికి కూడా పోలీసులు వెనకాడరని అమరులైన పోలీసులు మనకు, సమాజానికి నిరంతరం గుర్తు చేస్తున్నారు. वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को DAV स्कूल के रिकग्निशन को फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। गुज़िश्ता दिनों DAV स्कूल की LKG की तालिबा के साथ जिनसी हरासानी का वाक़या मंजर आम पर आया, जिसके बाद वज़ीर तालीम ने स्कूल की शिनाख्त मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को दीगर स्कूल्स में मुंतकिल होने का मशवरा भी दिया गया है ताकि उनका तालीमी साल ज़ाय न हो। उन्होंने कहा कि स्कूल मुंतकिली से मुताल्लिक़ तलबा के वालिदैन में पाए जाने वाले तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने की मुकम्मल जिम्मेदारी ज़िला महकमा तालीम के अफसर पर आयद होती है। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है जो ये वाक़यात को दोहराने से रोकने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात के बारे में हुकूमत को मशवरा देगी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि कमेटी में महकमा स्कूली तालीम के डायरेक्टर, महकमा ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के सेक्रेटरी और DIG सतह के अफसरान शामिल किए जाएंगे। कमेटी एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर तलबा की हिफाजत के हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। तमाम स्कूल इंतज़ामिया को ऐसे वाक़यात पेश आने से रोकने को यकीनी बनाने की रियासती वज़ीर ने हिदायत जारी की है। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के NTR स्टेडियम में हाका तंजीम के ज़ेर एहतमाम लगाए गए पटाखों के स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक दिवाली तक हाका स्टॉल आवाम के लिए दस्तयाब रहेगा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए हाका स्टॉल पर पटाखों के साथ साथ मियारी घरेलू साजो सामान भी कम कीमत पर दस्तयाब रहेगा। बताया गया है कि ये पब्लिक सेक्टर की वाहिद कंपनी है जो 30 सालों से कम दामों में घरेलू साजो सामान फरोख्त कर रही है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में MD P यदि रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में आई है। हल्का असम्बली सनत नगर के 29 अहल अफराद में रियासती वजीर ने चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमों का निफाज किया जा रहा है, जिससे अवाम की कसी तादाद मुस्तफीद हो रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रहे हैं और मुल्क की दीगर रियासतों में इस किस्म की माली इमदाद नहीं दी जा रही है। हाल ही में कांग्रेस से मुस्तफी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमा दासूजी श्रवण ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर बंडी संजय कुमार को मकतूब रवाना किया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब में BJP के रवैये को उन्होंने इंतहाई काबिल नफरत करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि BJP नोटों के बंडल बांटकर ज़िमनी इंतखाबात जीतना चाहती हैं और वो इसके खिलाफ पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। कांग्रेस साबिक़ रहनुमा का TRS पार्टी में शामिल होने का इम्कान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि दासूजी श्रवण 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हुए थे और 7 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। याद रहे कि TRS पार्टी की जानिब से भुवनागिरी MP टिकट न मिलने पर नाराज दासूजी श्रवण ने TRS को अलविदा कहा था और कांग्रेस में शामिल होकर AICC तर्जुमान के ओहदे पर फाइज रहे थे। कांग्रेस सीनियर कायद व साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर सियाहत किशन रेड्डी की जानिब से मुनुगुडु में BJP के बरसर इक़्तिदार आने पर 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने के ऐलान पर नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किशन रेड्डी रैली और जलसे आम से खिताब कर रहे हैं और मुनुगुडु में BJP जीत जाने पर
ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کو دیے جا رہے 4% تحفظات کو ہٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ اقلیتوں کو ریزرویشن کی فراہمی کا معاملہ سپریم کورٹ میں CJI کی زیر نگرانی زیر سماعت ہے۔ ضمنی انتخاب کے دوران مرکزی وزیر کے اس طرح کے بیان پر کانگریس قائد نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، جو کہ الیکشن کا موضوع نہیں ہے۔ سابق وزیر نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین منسٹر جی کشن ریڈی صاحب نے پبلک کو مخاطب کرتے ہوئے الیکشن میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا کہ اگر منگوڑ کے اندر BJP کو جتائے تو ہم جو مذہبی طور پر جو 4% مسلم ریزرویشن دیا جا رہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اس ریزرویشن کو ختم کر دے گی اور وہ جو 4 بچیں گا ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہم بانٹ دیں گے۔ تو یہ دینے کے بعد آج تقریباً بڑے بڑے اخبارات میں سرخیاں فرسٹ پیج کی نیوز ہے ایناڈو کی ہے، اس کے اندر متپین ریزرویشن رد چیستام، ہم یہ ریزرویشن کو کینسل کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ 1 مہینہ پہلے امت شاہ صاحب نے نظام کالج گراؤنڈ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم یہ ریزرویشن کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو میں اس بات پر آج چیف الیکشن کمشنر مسٹر کمار صاحب کو میں نے ابھی ان کو میل بھیجا ہوں کہ جی کشن ریڈی کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے۔ الیکشن کے اندر مذہب کا استعمال کرنا، مذہب کے باتیں کرنا وہ سخت الیکشن کے ضابطے کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے الیکشن کے قواعد اور ضابطے کو توڑا ہے اور یہ منسٹر رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں الیکشن کمیشن سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزرویشن کی انہوں نے بات کر رہے ہیں، یہ ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیف جسٹس آف انڈیا کے انڈر میں کانسٹیٹیوشن بینچ، دستوری بینچ، 5 ججوں کا بینچ پہ بحث چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں انہوں نے بات کرنا یہ قانون کے خلاف ہے، دستور کے، کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ میں، اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اسی لیے میں نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا کہ ان کی منسٹری برخاست کرو، ان کے اوپر ایکشن لو، اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ پہ بھی میرے وکیل کے ذریعے عالی جناب سلمان خورشید صاحب، سابق لا منسٹر بھی ہیں، میں نے ان کو بھی میل کیا ہوں کہ جب یہ ڈسکشن شروع ہوگا تب یہ جائیں گے آپ کا ایک مرکزی منسٹر، سینٹرل کا منسٹر یہ باہر بات کر رہا ہے، وہ بھی الیکشن میں بات کر رہا ہے، جبکہ یہاں پر بحث چل رہی ہے۔ بحث چلتے ہوئے حکومت کا موقف واضح کرنا یہ سراسر یعنی کنٹیمپٹ آف۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے منگڑو کے چلمیڈا گاؤں میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ CM KCR BJP کی وجہ سے ایک گاؤں کے انچارج بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرکاری پروگراموں کو روکنے اور منگڑو میں رہائش اختیار کرنے پر TRS وزراء اور اراکین اسمبلی پر نکتہ چینی بھی کی۔ حضورآباد اور دوباک ضمنی انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ سینکڑوں کروڑوں روپے خرچ کیے جانے کے باوجود TRS کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ TRS دیگر پارٹیوں کے قائدین کو منڈی میں بھیڑ بکریوں کی طرح خرید رہی ہے اور ماضی میں ووٹرز کو اس طرح کبھی فروخت نہیں کیا گیا تھا۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکز نے نلگونڈا ضلع میں فلورائڈ کے خاتمے کے لیے 800 کروڑ روپے دیے ہیں۔ TRS پارٹی کے دباؤ کے سبب کام کرنے والے عہدیداروں کو وزیر سیاحت نے انتباہ دیا ہے۔ BJP امیدوار کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کو کامیاب بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کا انہوں نے پارٹی کارکنان کو مشورہ بھی دیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور TRS کے مائنارٹی قائدین نے حلقہ اسمبلی منگڑ میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ TRS سینئر قائد و وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم و دیگر نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد چوٹوپل میں رائے دہندوں سے ملاقات کی اور TRS پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو ووٹ دینے کی خواہش کی۔ اس موقع پر
اپل کے MLA سدھیر ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر ای دیاکر راؤ اور تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق نے منوگڑو ضمنی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ منوگڑو کے چاندور میونسپلٹی میں جامع مسجد کے قریب ای دیاکر راؤ اور امتیاز اسحاق نے ووٹر سے ملاقات کی اور پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو ووٹ دے کر انہیں بھاری ووٹوں سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ 2 دنوں کے وقفے کے بعد شہر حیدرآباد کے بیشتر مقامات پر جمعہ کی شام موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ جاری ہے، جس کے زیر اثر آئندہ 2 دنوں تک حیدرآباد کے ساتھ کئی اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ میدی پلی، اپل، رمنتپور، تارناکہ، عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ ایل بی نگر، کتا پیٹ، دلسکھ نگر، ناگول اور ملک پیٹ کے آس پاس کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ موسلادھار بارش کے سبب نارائن گڑھ، حمایت نگر، بشیر باغ، ایبٹس کوٹھی اور دیگر علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ کئی مقامات پر ٹریفک جام ہو جانے سے گاڑی چلانے والوں کو مشکلات پیش آئی ہیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے دفتر میں پولیس یوم شہداء تقریب منعقد کی گئی اور شہید فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو خراج پیش کیا گیا۔ سائبرآباد سی پی اسٹیفن رویندر پولیس اہلکاروں نے شہید ہونے والے پولیس حکام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کی یادیں تازہ کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی پی نے کہا کہ پولیس محکمہ ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے افراد خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح ہے کہ ملک بھر میں اس سال 264 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ پولیس شہداء کا دن ملک بھر میں شہید فوجیوں اور شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اسٹیفن رویندر نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پولیس معاشرے میں ہونے والی تمام تبدیلیوں سے نمٹ رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے AIMIM رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر ڈویژن میں جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سنتوش نگر ڈویژن کے علاقے نہرو نگر میں جاری سڑکوں کے مرمتی کاموں کا MLA احمد پاشا قادری نے تفصیلی طور پر معائنہ کیا اور ان کاموں سے متعلق عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سنتوش نگر ڈویژن کارپوریٹر، مجلس کے ابتدائی صدور، مجلس کے کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کی قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم ہمیشہ ان کی مقروض رہے گی۔ رچاکنڈا پولیس کی جانب سے CAR ہیڈ کوارٹر امبرپیٹ میں پولیس فلیگ ڈے تقریبات منعقد کی گئی۔ قبل ازیں CP نے پولیس شہداء کی یادگار کا افتتاح انجام دیا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ سے وابستہ تمام پولیس اہلکاروں نے شہید ہونے والے پولیس حکام اور فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے CP مہیش بھاگوت نے کہا کہ ملک بھر میں ڈیوٹی کے دوران ہزاروں پولیس اہلکاروں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ 10 CRPF سپاہیوں کی یاد میں پولیس فلیگ ڈے منایا جاتا ہے۔ CP نے بتایا کہ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ کے 16 پولیس اہلکار ڈیوٹی کے دوران شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے متعدد حفاظتی اقدامات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور محکمہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے، مختلف سہولیات فراہم کرنے پر حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پروگرام میں شریک ہونے والے شہید پولیس آفیسرز کے افراد خاندان سے مہیش بھاگوت نے تعزیت کی اور ہر ممکن تعاون کرنے، ان کی شکایات کا جلد از جلد ازالہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔ CP نے معاشرے کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے شہریوں سے تعاون کرنے کو کہا۔ نرمل ضلع کے بھینسا منڈل تیماپور گاؤں میں قومی شاہراہ پر خواتین نے دلت بندھو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ گاؤں والوں کو جب خواتین کے اس احتجاج کا پتہ چلا تو وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے اور احتجاج کی تائید کرتے ہوئے دلت بندھو دینے کا حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ قومی شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج منظم کرنے کے سبب ٹریفک خدمات ٹھپ ہو گئی اور بڑے پیمانے پر ٹریفک جام دیکھا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر احتجاج ختم کروایا اور ٹریفک بحال کی۔ پولیس نے بتایا کہ دلت بندھو کی فراہمی کے لیے وہ پہلے ہی حکومت سے نمائندگی کر چکی ہے۔ لنگر ہاؤس کے علاقے خادر باغ میں ایک نوبیاہتا جوڑا برقی شاک کی زد میں آ کر فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ ڈاکٹر سید نثار الدین جو سوریا پیٹ گورنمنٹ اسپتال میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کی اہلیہ 22 سالہ
مہمین سائمہ MBBS کے سال آخر کی طالبہ تھی۔ دونوں کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ جمعرات کے روز گیزر کا شاک لگنے سے اس جوڑے کی موت واقع ہو گئی۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ گیزر کے فیل ہو جانے کی وجہ سے وہ برقی شاک کی زد میں آئی ہوگی اور جب ڈاکٹر نثار اسے بچانے گئے ہوں گے تو وہ بھی شاک کی زد میں آئے ہوں گے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر لنگر ہاؤس پولیس نے وہاں پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا ہے اور مقدمہ درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ اس جوڑے کی موت کے بعد رشتہ داروں اور دوست و احباب میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آنے والے ایک خوفناک حادثے میں RTC بس مکمل طور پر شعلہ پوش ہو گئی۔ جمعہ کی صبح کرشنا ضلع کے پیدا پارو پوڑی منڈل کے پولاورتی گوڑم میں ایک RTC بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس وجے واڑہ سے گوڑی واڑی جا رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں 40 مسافر سوار تھے، تاہم ڈرائیور کی چوکسی کے سبب تمام مسافر محفوظ رہے اور بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مسافرین اور بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بس میں آگ لگی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ ABVP کی جانب سے حکومت تلنگانہ کے انجینئرنگ فیس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف پرگتی بھون کے قریب احتجاج کیا گیا۔ ABVP قائدین، کارکنان اور طلباء نے پرگتی بھون کے پاس دھرنا منظم کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہاں موجود پولیس نے فوری احتجاجیوں کو حراست میں لے کر قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس اور ABVP کارکنان طلباء کے درمیان دھکم پیل ہوئی ہے اور کچھ لیڈرز کو چوٹیں آئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کی قانون ساز اسمبلی کے قریب زنگ آلودہ ریوالور برآمد ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اسمبلی احاطے میں درختوں کی صفائی کر رہے تھے کہ انہیں ایک تمنچہ اور 2 دیسی ساختہ ریوالور نظر آئے۔ عملے نے فوری طور پر سیف آباد پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر 3 ریوالور ضبط کر لیے ہیں اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے۔ پولیس نے منوگڑو ضمنی انتخابی مہم کے لیے جا رہے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی کی گاڑی روک کر تلاشی لی ہے۔ وزیر سیاحت BJP امیدوار کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی کے لیے انتخابی مہم چلانے منوگڑو منڈل کے چیلمیڈو گاؤں جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں روک لیا اور ان کی کار کی تلاشی لی۔ یاد رہے کہ TRS اور کانگریس پارٹیاں بھارتیہ جنتا پارٹی پر ووٹرز میں رقم تقسیم کرنے کا الزام لگا رہی ہیں اور کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر حوالہ رقم بھی ضبط کی جا رہی ہے، جس کے چلتے پولیس متحرک ہو گئی ہے اور گاڑیوں کی تلاشی مہم چلا رہی ہے۔